نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے دربار رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی انٹرنیشنل پیغام انسانیت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور دنیا انسانیت کو اس آفاقی پیغام انسانیت کا تعارف کرانے کا مضبوط ارادہ اور پختہ عزم کریں۔ اس شعر سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیری آمد سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، انادل چہچہا اٹھے بہار آ گئی، بہار آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی تشریف لانے سے پہلے دنیا کے حالات نہایت پرآشوب اور پرفتن یعنی فتنوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انسانیت دم توڑ رہی تھی، شرافت کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، دنیا بربادی و تباہی کی انتہائی سرحدوں کو پار کر چکی تھی۔ انسان انسانیت کا دشمن نظر آ رہا تھا، انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے، انسانوں کے جان، مال اور عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، امن و امان ختم ہو چکا تھا، ظلم و ستم اور فتنہ و فساد کے بازار گرم تھے، رنگ و نسل اور خاندان و قبیلے کے امتیازات عروج پر تھے۔ بعض قبیلوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، خواتین ساز و سامان کی طرح بیچی اور خریدی جاتی تھیں، غلاموں و کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، زنا، چوری، شراب خوری، جھوٹ، سود، رشوت خوری اور بدعہدی اور جھوٹی گواہی جیسے بدترین اعمال میں خاص طور پر عرب کے لوگ اور عام طور پر پوری دنیا کے لوگ مبتلا تھے۔ اس پرآشوب اور پرفتن دور میں، اس تاریک ترین اور بدترین زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا انسانیت کے لیے باعث رحمت اور برکت ثابت ہوا اور دنیا ایمانی، اخلاقی، روحانی غرض کے ہر طرح کے انقلاب سے روشناس ہوئی۔ 23 سال کی مختصر سی مدت میں دنیا کا رخ پلٹ گیا، دنیا کا ضمیر جاگ گیا، اچھے برے میں تمیز پیدا ہو گئی، خدا کی بندگی سمجھ میں آ گئی اور خدا اور رسول کا فرق واضح ہو گیا، آخرت کی اہمیت اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا، اونچ نیچ دور ہو گئی، قومی و نسلی غرور ٹوٹ گیا، عورتوں کو حقوق ملے، کمزوروں و بے کسوں کو سہارا مل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کفر و شرک، ظلمت و تاریکی، ظلم و ستم، فتنہ و فساد، زور و زبردستی غرض کے ہر طرح کی برائیوں اور خرابیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اتر کر سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم معلم و مربی، ایک مثالی رہنما و رہبر اور ایک عالمی اسوہ، ایک گریٹ ٹیچر، گائیڈ اینڈ ماڈل بن کر آئے۔ ایسے معلم اور مربی جن کی تعلیم و تربیت نے صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں نہ صرف پورے جزیرۃ العرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کی وہ قندیلیں روشن کر دیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کو عدل و انصاف، امن و امان، چین و سکون، صلح و آشتی اور محبت و رافت کی راہیں دکھا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
محض 23 سال کی مختصر سی مدت میں انتہائی حیرت انگیز انقلاب برپا کیا جو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، اور اس کے اثرات عالمی اور ابدی، انٹرنیشنل اینڈ فار ایور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ صحرائے عرب کے وحشی جو علم و معرفت سے کوسوں دور اور تہذیب و تمدن سے بالکل کورے تھے، یہی لوگ علم و معرفت سے آراستہ ہو گئے اور تہذیب و تمدن کا درس دینے والے بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض تھا کہ ان کی خدمات رہتی دنیا تک کے لیے روشن اور یادگار ہیں۔ جو نہ تھے خود راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت اور رحمت عالم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو عدل و انصاف، امن و امان، چین و سکون، اتحاد و ایکجہتی، احترام آدمیت، رواداری و بردباری، غمخواری و غم گساری، عفو و درگزر، انسانیت و شرافت اور محبت و رافت کی ایسی اعلیٰ تعلیم دی جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے عاجز و خاسر ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے، تو آستین ہے زمانے کی چشم نم کے لیے۔ آئیے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مثالی خطبے میں انسانی مسائل، ہیومن پرابلمز کو حل کرنے کے لیے جو جامع، منفرد، یادگار اور عملی پروگرام پیش کیا ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ بقول شاعر، آدمیت احترام آدمی، باخبر تو از مقام آدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے یعنی سوسائٹی میں چین و سکون، عدل و انصاف اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ان 3 چیزوں یعنی جان، مال اور آبرو کے تحفظ پر بہت زور دیا ہے۔ اگر ہم غور و فکر سے کام لیں تو انسانی زندگی، ہیومن لائف میں جان، مال اور آبرو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ در حقیقت یہ تینوں چیزیں عدل و انصاف، امن و امان اور چین و سکون کا محور، سینٹر پوائنٹ ہیں۔ اگر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور معاشرہ ہر طرح کی خرابیوں اور برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے یادگار موقع پر اپنے تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو آپس میں تا قیامت محترم ہیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مساوات، میوچول ایکویلٹی کی تعلیم کے ذریعے معاشرے میں ظلم و ستم، فتنہ و فساد، بدامنی و ناانصافی، زبان و وطن کی بنیاد، رنگ و نسل کا فرق اور خاندان و قبیلے کا امتیاز ختم فرمایا اور اسلام کو آفاقی و عالمگیر انٹرنیشنل دین کی حیثیت سے پیش کیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے یادگار موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا اب یعنی باپ بھی ایک ہے۔ جان لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی یعنی غیر عربی پر، اور کسی عجمی یعنی غیر عربی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی سرخ یعنی سفید کو سیاہ یعنی کالے پر، اور نہ کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی و پرہیزگاری کے۔ مسند احمد۔
شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیز فرمایا، سنو مجھ سے وہ باتیں سنو جس سے تم صحیح زندگی گزار سکتے ہو اور زندگی میں چین و سکون پا سکتے ہو۔ خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 بار دہرایا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں ظلم ہی تمام برائیوں اور خرابیوں کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو انسانی حقوق کا جامع ترین اور مؤثر ترین ویری ایفیکٹو اینڈ سپیریئر منشور کانسٹیٹیوشن سے نوازا ہے۔ یہ منشور کانسٹیٹیوشن سارے انسانوں کے حقوق پر مشتمل ہے۔ دنیا کے جتنے منشور کانسٹیٹیوشنز اور دستاویزات لا ڈاکومنٹس ہیں، ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے یادگار موقع پر 9 ذی الحجہ مطابق 6 مارچ 634 AD کو اسے عملاً نافذ فرمایا اور صدیوں سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔ یہ منشور، یہ کانسٹیٹیوشن خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں آج تک دنیا میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا میں سب سے پہلے انسانی حقوق ہیومن رائٹس کا تصور پیش کیا اور تمام قسم کے امتیازات، خصوصیات اور تفریقات، پارشیالٹیز، سپیریارٹیز کو مٹانے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس اصول کو زندگی کا دستور عمل قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی حیات طیبہ میں اس پر عمل پیرا رہے اور دوسروں کو عمل کرنے کی ہدایت دیتے رہے۔ بقول شاعر، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، وہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آئیے اب دنیا کے دیگر قوانین اور دستاویزات، کانسٹیٹیوشنز اینڈ لا ڈاکومنٹس کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی منشور، اسلامک کانسٹیٹیوشن اور اسلامی دستور کے برعکس مغربی دنیا کا انسانی حقوق کے سلسلے میں تاریخی سفر محض 13ویں صدی عیسوی 13th سینچری کے اوائل سے شروع ہوتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ منشور اور دستور کے تقریباً 700 سال بعد۔ چنانچہ میگنا کارٹا کی دستاویز ڈاکومنٹ آف میگنا کارٹا مورخہ 15 جون 1215 عیسوی کو 1215 کو جاری کی گئی ہے، جسے مغربی دنیا میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے مغربی دنیا، ویسٹرن ورلڈ، انسانی حقوق ہیومن رائٹس سے اکثر خالی تھی۔ اسی طرح اس کے بعد فرانس میں روسو نے انسانی حقوق پر ایک کتابچہ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے نام سے پیش کیا ہے۔ یہ بھی مغربی دنیا کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اس کے بعد اقوام متحدہ UNO کا انسانی حقوق کا چارٹر، ہیومن رائٹس چارٹر پیش ہوا ہے۔ دراصل یہ چارٹر خطبہ حجۃ الوداع کا چربہ یعنی اڈاپٹڈ ہے۔ ان تمام مغربی چارٹرز کے پیچھے کوئی قوت نافذہ بھی نہیں ہے اور یہ تمام چارٹرز دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی اور رہبری سے بھی قاصر ہیں۔ اہل مغرب یوں تو پوری انسانیت کے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں۔ اقوام متحدہ UNO نے حقوق انسانی کا عالمی منشور دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1941 میں پیش کیا ہے۔
اسی طرح امریکہ کے 10 ترمیمات، امریکا's 10 لا ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں۔ در حقیقت یہ سب کے سب تصوراتی، معاشرتی اور نسلی نوعیت کے قوانین ہیں جو ان کے مخصوص علاقائی، معاشرتی اور سیاسی حالات کی پیداوار ہیں۔ غرض کہ ساری انسانیت کی نجات، ساری انسانیت کی کامیابی و کامرانی کا انحصار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ساری انسانیت کی دنیاوی و اخروی فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ اگر دنیا انسانیت کو عدل و انصاف، امن و امان اور حقیقی چین و سکون مطلوب ہے تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں دنیا انسانیت کامیابی و کامرانی کے منازل طے کر سکتی ہے اور دنیاوی و اخروی فوز و فلاح سے سرفراز ہو سکتی ہے۔ بقول شاعر، اپنے اللہ کا صد شکر ادا کرتا ہوں جس نے وابستہ کیا دامن شبیر کے ساتھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔